بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 117 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے عہدہ طلب کرنے کی ممانعت۔ آج کے سبق میں ہم اس حدیث کی تشریح کریں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدہ طلب کرنے کی ممانعت بیان کی ہے۔ اس سے پہلے سبق میں یعنی سبق نمبر 116 میں ہم نے خلیفہ کس طرح منتخب ہوتا ہے اس کے بارے میں حدیث ذکر کی تھی، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث، اور چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا تھا اور ان سے اگلے خلیفہ کے انتخاب کا اس میں تذکرہ ہوا تھا، تو اس لیے وہ حدیث ہم نے ذکر کی تھی، اور پھر خلیفہ کے انتخاب کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا طرز عمل، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا طرز عمل، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا انتخاب کس طرح ہوا تھا، ان سب کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم بادشاہ بننے، خلیفہ بننے اور یا حاکم بننے یا کوئی بھی منصب اور عہدہ قبول کرنے سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور ارشاد اس کا تذکرہ کریں گے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عہدے کی طلب نہیں ہونی چاہیے، البتہ اگر انسان کو کوئی اور سپورٹ کر دے تو پھر اس کو قبول کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، باب النہی عن طلب الامارۃ والحرص علیہا۔ حدیث عبد الرحمن بن سمرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن ابن سمرہ لا تسأل الامارۃ فإنک ان اوتیتها عن مسألة وکلت الیہا وان اوتیتها من غیر مسألة اعنت علیہا۔ اخرجہ البخاری فی کتاب الایمان والنذر باب قول اللہ تعالی لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔ امارت کی درخواست اور حرص منع ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد الرحمن بن سمرہ، کبھی کسی حکومت کے عہدے کی درخواست نہ کرنا، کیونکہ اگر تمہیں یہ مانگنے کے بعد ملے گا تو اللہ پاک اپنی مدد تجھ سے اٹھا لے گا، تو جان تیرا کام جانے، اور اگر وہ عہدہ تمہیں بغیر مانگے مل گیا تو اس میں اللہ کی طرف سے تمہاری اعانت کی جائے گی۔ یہ ایک حدیث ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حدیث ابی موسیٰ و معاذ بن جبل قال ابو موسیٰ اقبلت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعی رجلان من الاشعریین احدهما عن یمینی والآخر عن یساری ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستاک فکلاہما سأل فقال یا ابا موسیٰ او یا عبد اللہ بن قیس قال قلت والذی بعثك بالحق ما اطلعانی على ما في انفسهما وما شعرت انهما يطلبان العمل فكأني انظر الى سواكه تحت شفته قلست فقال لن او لا نستعمل على عملنا من اراده ولكن اذهب انت يا ابا موسى او يا عبد الله بن قيس الى اليمن ثم اتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه القى له وسادة قال انزل وإذا رجل عنده موسق قال ما هذا قال كان يهوديا فأسلم ثم تهود قال اجلس قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله 3 مرات فأمر به فقتل ثم تذاكر قيام الليل فقال أحدهما أما أنا فأقوم وأنام وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي أخرجه البخاری۔ تو بہرحال یہ دوسری حدیث ہے۔ ترجمہ یہ ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میرے ساتھ اشعر قبیلے کے 2 شخص تھے، ایک میرے داہنے طرف تھا اور دوسرا بائیں طرف۔ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے تھے، دونوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خدمت کی درخواست کی، یعنی حکومت اور عہدے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو موسیٰ، یا فرمایا عبداللہ بن قیس، راوی کو شک ہے۔ میں نے اسی وقت عرض کیا یا رسول اللہ، اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو سچا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے
انہوں نے اپنے دل کی بات مجھ سے نہیں کہی تھی اور مجھ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ دونوں شخص خدمت چاہتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جیسے میں اس وقت آپ کی مسواک کو دیکھ رہا ہوں اور وہ آپ کے ہونٹوں کے نیچے اٹھی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا جو کوئی ہم سے خدمت کی درخواست کرتا ہے ہم اس کو خدمت نہیں دیتے، لیکن ابو موسیٰ یا فرمایا عبداللہ بن قیس تو یمن کی حکومت پر جا۔ خیر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رواں ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کے پیچھے روانہ کیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو ابو موسیٰ نے ان کے بیٹھنے کے لیے گدا بچھوایا اور کہنے لگے سواری سے اتریے اور گدے پر بیٹھیے۔ اس وقت ان کے پاس ایک شخص تھا جس کی مشقیں کسی ہوئی تھی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ انہوں نے کہا یہ یہودی تھا، پھر مسلمان ہوا، اب پھر یہودی ہو گیا ہے۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا آپ سواری پر سے اتر کر بیٹھیے، تو انہوں نے کہا میں نہیں بیٹھتا جب تک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے موافق یہ قتل نہ کیا جائے۔ 3 بار یہی کہا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، وہ قتل کیا گیا۔ پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیٹھے۔ اب دونوں نے رات کی عبادت تہجد گزاری کا تذکرہ کیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو رات کی عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ سونے میں بھی مجھ کو وہی ثواب ملے گا جو نماز پڑھنے اور عبادت کرنے میں مجھے ملے گا۔ تو بہرحال یہ ایک طویل حدیث ہے اور بخاری شریف میں ہے، یہ آپ نے ملاحظہ کی۔ آگے عہدے مانگنے کی ممانعت۔ زیر نظر حدیث نبوی میں عہدہ مانگ کر حاصل کرنے پر تنبیہ کی گئی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ ذکر فرماتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امارت مانگ کر لینے سے منع فرمایا، اور ساتھ یہ تنبیہ فرمائی کہ اگر تم نے امارت مانگ کر حاصل کی تو اللہ کی مدد تمہارے شامل حال نہیں رہے گی اور انتظام چلانے کی ساری ذمہ داری خود تم پر ڈال دی جائے گی، لیکن اس کے برعکس اگر تمہیں بن مانگے امارت ملے تو انتظام چلانے میں اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے ساتھ میرے قبیلے کے ہی 2 آدمی تھے۔ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میرے ساتھ جانے والے 2 ساتھیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہدہ طلب کیا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہی انداز میں مجھے مخاطب کیا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بتلا دیا کہ انہوں نے میرے سامنے کوئی ذکر نہیں کیا تھا کہ یہ کس ارادے سے آپ کے پاس آ رہے ہیں، اور نہ مجھے ان کے اس ارادے کی کوئی خبر تھی۔ بہرحال ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں عہدہ طلب کرنے والوں کو عہدہ دینے سے انکار کرتے ہوئے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو یمن کے عامل کی حیثیت سے مقرر فرمایا۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تم امارت کا لالچ کرو گے اور بے شک قیامت کے روز یہ ندامت اور حسرت بن جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے قدیم، اگر تو اس حال میں مر گیا کہ تو امیر یا کاتب یا لوگوں کے امور کا نگران نہ ہو تو کامیاب ہو گیا۔ تو عہدہ طلب کرنے کے نقصان۔ متن میں مذکور حدیث نبوی میں طلب کر کے عہدہ حاصل کرنے کا یہ نقصان ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص خود طلب کر کے کوئی عہدہ حاصل کر لے اور پھر وہ کسی عہدے پر متمکن ہو جائے تو اس عہدے کا حق ادا کرنے اور فرائض کی بجاوری میں اسے اللہ کی مدد حاصل نہیں ہوتی، اور ظاہر ہے کہ جسے اللہ کی نصرت اور مدد حاصل نہ ہو اس کے لیے معاملات مشکل ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو اس کا یہ فعل ناپسند ہوتا ہے اور بارگاہ الہی سے ساری ذمہ داری خود اس کے سر پر ڈال دی جاتی ہے کہ تو نے خود طلب کر کے یہ چیز حاصل کی ہے تو اب اسے نبھا۔ ایسے شخص میں ایک گھمنڈ نظر آتا ہے کہ میں بڑا تیس مار خان ہوں اور میں یہ ذمہ داری نبھا سکتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی طبیعت میں ایک لالچ بھی محسوس ہوتا ہے۔ یہ گھمنڈ اور عہدے کا لالچ چونکہ بارگاہ الہی میں ناپسندیدہ ہے، لہٰذا ایسے شخص کو نصرت الہی حاصل نہیں ہوتی۔ ایسے شخص کے لیے دنیا و آخرت دونوں کا نقصان ہوتا ہے۔
پھر بن مانگے عہدہ ملنے پر اللہ کی مدد. دوسری طرف اگر کوئی شخص عہدہ طلب نہیں کرتا اور بغیر طلب کیے کوئی عہدہ اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے تو ایسے شخص کو اس عہدے کا حق ادا کرنے اور فرائض کی بجا آوری میں اللہ کی نصرت اور مدد حاصل ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ جسے اللہ کی مدد اور نصرت حاصل ہو اس کے لیے تمام معاملات آسان ہو جایا کرتے ہیں. ایسے شخص میں کثر نفسی اور عاجزی نظر آتی ہے اور اللہ کو اس کی یہ عاجزی پسند آتی ہے، لہٰذا اس کو نصرت الہی حاصل ہوتی ہے. اب آج کل کے دور حاضر میں تو انتخابات کا سلسلہ یہ ہے کہ انسان خود اپنی درخواست جمع کرتا ہے کہ مجھے یہ عہدہ مل جائے. تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں دور حاضر میں امارت اور عہدوں کے انتخاب کا ایسا نظام چل رہا ہے کہ انسان کو عہدہ حاصل کرنے کے لیے خود بحیثیت امیدوار پیش ہونا پڑتا ہے. اس صورتحال میں اگر نیک اور اہل افراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تنبیہات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ در کر بیٹھ رہیں اور خود بحیثیت امیدوار سامنے ہونے سے اجتناب کریں تو ظاہر ہے کہ صرف برے اور نااہل افراد انتخاب میں حصہ لیں گے اور عہدوں پر متمکن ہوں گے. اس صورتحال میں ظاہر ہے کہ صرف اور صرف بگاڑ پیدا ہوگا. ان حالات میں اب علماء کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کسی عہدے کا اہل سمجھتا ہے تو وہ صدق دل سے عوام اور اسلامی ریاست کی بھلائی کے لیے نہ کہ عہدے کی لالچ میں اگر اپنا نام اس عہدے کے لیے پیش کرتا ہے تو یہ جائز بلکہ مستحسن ہے. یہاں ضرورت البتہ اس امر کی ہے کہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے اس نظام میں ایسی تبدیلی لانے کی کوشش کی جائے کہ نیک اور اہل افراد کو خود آگے بڑھ کر عہدہ طلب نہ کرنے پڑے بلکہ ان کا انتخاب ان کی طلب کے بغیر کیا جائے. آگے دوسری جو حدیث تھی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کی کچھ تشریح باقی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ہمراہ وہ کون سے دو افراد تھے جنہوں نے عہدہ طلب کیا تھا؟ ان کی 100% تعین تو ممکن نہیں، البتہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ابو بردہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت میں ذکر ہے کہ وہ ابو بردہ کے چچا کی اولاد میں سے تھے. البتہ ان سے دوسری روایت میں یہ ہے کہ ان میں سے ایک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا چچا زاد بھائی تھا. واللہ عالم بالصواب. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا گیا تھا. بخاری کی ایک روایت میں ہے وَبَعَثَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَلَىٰ مِخْلَافٍ، ان دونوں میں سے ہر ایک کو ایک مخلاف کی طرف بھیجا. مخلاف سے مراد علاقہ اور حصہ ہے. گویا یمن کے دو مخلاف تھے، ایک کی طرف حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اور دوسری کی طرف حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا. البتہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یمن کی طرف 5 افراد کو بھیجا گیا تھا اور یمن کے 5 حصے کیے گئے تھے. حضرت معاذ ابن جبل جند کی طرف، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ زبید عدل اور ساحل کی طرف، حضرت خالد بن سعید صنعاء کی طرف، حضرت مہاجر بن امیہ کندہ کی طرف اور حضرت زیاد بن لبید حضرموت کی طرف. جند کے علاقے میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی نسبت سے ایک مسجد آج تک بھی معروف ہے. پھر اس حدیث میں آپ نے دیکھا کہ ایک مرتد کو سزا دی گئی تھی، تو شریعت اسلامیہ میں مرتد کی سزا قتل ہے. اس یہودی ہو جانے والے آدمی کو بھی اس کے ارتداد کی وجہ سے قتل کیا گیا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ فرمایا کہ جب تک یہ قتل نہیں کیا جاتا میں نہیں بیٹھوں گا، اس سے آپ رضی اللہ عنہ کی مراد یہ تھی کہ ارتداد کی سزا کا نفاذ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہونے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. پھر آپ نے اس حدیث میں دیکھا ہوگا اس میں رات کو سونے اور رات کو نماز پڑھنے کا ذکر ہے. تو نیند سے بھی قیام جیسی امید کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح مجھے رات کے قیام سے اللہ رب العزت کی طرف سے اجر کی امید ہے، اسی طرح جتنی دیر سوتا ہوں اس پر بھی مجھے اجر کی امید ہے. یہ بات حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی. مومن اگر اس نیت سے نیند لے کہ یا اللہ اگر نیند پوری کروں گا تو بیدار ہونے کے بعد تازہ دم ہو کر حقوق اللہ اور حقوق العباد کو زیادہ احسن انداز میں پورا کر سکوں گا، اور اگر نیند پوری نہیں کروں گا تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں سستی و کمزوری آڑے آئے گی، تو اس نیت کے ساتھ سونا بھی عبادت بن جاتا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی یہی مراد تھی. تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ اس موضوع پر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدہ بذات خود طلب کرنے کی ممانعت بیان کی ہے. اس سلسلے میں پہلی حدیث
عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی تھی، پھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث تھی، اور عہدہ طلب کرنے کے نقصانات کا ذکر کیا تھا، اور بن مانگے عہدہ ملنے پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرتے، اس کے بارے میں تفصیل ذکر کی، اور پھر یہ بھی ذکر کیا کہ دور حاضر میں تو انتخابات کا طریقہ یہی ہے، تو اس لیے اس میں اب علماء کرام نے عرف کی وجہ سے اور ضرورت کی وجہ سے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہدہ دینے سے انکار کی تفصیل ہم نے ذکر کی تھی۔ اگلے سبق میں ہم منصف بادشاہ کی فضیلت کے بارے میں احادیث ذکر کریں گے انشاءاللہ۔